السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں، اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اور جماعت اس بات پر خوش ہے کہ دنیا بھر کے لوگوں کی طرح اب ہم بھی ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ کے سامنے بیٹھ کر بالمشافہ ان سے دین اسلام کی حقانیت کے بارے میں سنیں گے۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ یقیناً ایک مسلم، ایک مومن جب یہ سنتا ہے کہ جس دین پر وہ چل رہا ہے، جس دین اسلام کو اس نے اپنایا ہوا ہے، جس دین حق کو اس نے اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے، وہی سچا دین ہے، اور اسی پر چلنے والے اور اسی کو ماننے والے کامیاب ہوں گے، تو یقیناً ایک مومن کا خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا، اور وہ بڑا مطمئن ہو جاتا ہے، کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے دین اسلام کے اوپر اور اپنی عبادات پر، اپنے درست عقائد پر۔ تو یقیناً ایک یہ خوشی کی بات ہے۔ ایک طرف جہاں یہ پہلو ہے، دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا کام شروع سے یہ رہا ہے کہ وہ اپنی پوڈ کاسٹ کے ذریعے ایسے سوالات کریں جس سے عوام میں نفرت پھیلے، ان کی ویڈیوز زیادہ سے زیادہ دیکھی جائیں۔ کچھ لوگ اس لیے دیکھیں کہ ان کے حق میں ہے، کچھ اس لیے دیکھیں کہ ان کے خلاف ہے، تو وہ ویڈیو سن کر اس کو جواب دے سکیں، تو جنہیں صرف اپنے ڈالرز کی فکر ہے۔ اور یہ خود ایسے لوگ ہیں جنہیں دین کا کچھ بھی نہیں پتہ، بالکل دینی تعلیمات سے نہ بلد نہ واقف، یہ فضول باتیں کر کے، فضول گفتگو کر کے، انہیں اس چیز کی کوئی تمیز نہیں کہ وہ سامنے بٹھا کر کسی دیندار سے گفتگو کر رہے ہیں، کسی لبرل قسم کے یا بے حیا قسم کے ٹولے سے بات کر رہے ہیں۔ انہیں اس چیز سے کوئی سروکار نہیں، کیونکہ ان کی وابستگی تو صرف اتنی ہے کہ ان کی ویڈیو زیادہ سے زیادہ دیکھی جائے اور بس انہیں زیادہ سے زیادہ ڈالرز مل جائیں۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے ایسے پوڈ کاسٹرز پہ خاص طور پہ پابندی لگائے جو اس طرح کے فضول کاموں میں ہی سارا دن پڑے رہتے ہیں اور عوام کے اندر انتشار کا باعث بنتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہمارے کچھ اہل علم ایسے ہیں جنہیں مناظرے کا شوق چڑھا رہتا ہے، کوئی تھوڑی بہت بات دیکھی نہیں، کہیں اختلافی مسئلہ دیکھا نہیں، کہیں اپنے مسلک اور مزاج کے خلاف بات دیکھی نہیں، تو وہ پہلے سے تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ آؤ جی ہمارے ساتھ مناظرہ کر لو۔ بھائی جس طرح آپ کے نقطہ نظر کے خلاف کسی کا نقطہ نظر ہے، بالکل آپ کا نقطہ نظر بھی تو ان کے نقطہ نظر کے خلاف ہے۔ اگر سارے اس طرح مناظروں پہ اتر آئیں گے تو پھر بنے گا کیا؟ اس وقت امت مسلمہ کو سب سے زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے، تو اس لیے ہمیں امت مسلمہ کو متحد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہر ایسے کام سے اجتناب کرنا چاہیے جس کی وجہ سے امت مسلمہ منتشر ہو۔